ویورز، کیا آپ طویل اور راجی موبائل اپلیکیشن یوز کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنی بینیفیشری کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے موبائل پہ لاگ ان کرنا ہے، آپ کا ایکٹیویشن کوڈ آئے گا، کوڈ کو انٹر کر کے لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ ٹرانسفر پہ جائیں گے، ریڈ سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد بلو سرکل پہ کلک کریں، ایڈ بینیفیشری پہ جائیں، ایرو کا نشان، یہاں پہ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس، آپ 3 آپشن میں سے کسی ایک کے اوپر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آگے دو آپشن آئیں گے، ایک انڈیویجول ذاتی اور ذاتی یعنی آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں، اور دوسرا آئے گا کمپنی کے نام پہ۔ یہاں پہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں کرنا ہے، ذاتی اکاؤنٹ سے آپ کا دوست ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سرچ بار میں جا کے سلیکٹ کنٹری کرنا ہے کہ کون سی کنٹری، انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، کون سی کنٹری کے اندر ہم نے پیسے ٹرانسفر کرنے۔ تو میں چونکہ پاکستان میں کرنے ہیں تو میں نے یہاں پہ پاکستان لکھ کے سرچ کرنا ہے، پاکستان لکھ کے سرچ کریں گے ہم یہاں پہ، اوکے کریں گے تو یہاں پہ پاکستان جو آپ کی جو کنٹری ہے وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا سوئفٹ کوڈ آئے گا، بینک کا نام ہے، اس کے بعد ہم نے بینک کے نام کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بینک کے نام آگے پاکستان کے لیے یو بی ایل ہے، نیشنل بینک ہے، ایم سی بی بینک ہے۔ یہاں پہ آپ اسکرول ڈاؤن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے بینک ہیں، اور یاد رکھیے طویل اور راجی میں بعض دفعہ کچھ بینک ایسے بھی ہے جہاں پہ آپ پاکستان میں پیسے نہیں بھیج سکتے، تو خیال رکھیے گا کہ آپ پہلے سے کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا کون سے بینک، جو بینک آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ پیسے بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے۔ تو فی الحال میں تو یو بی ایل میں پیسے بھیجنے ہیں تو میں نے یو بی ایل کو سلیکٹ کیا، یہاں پہ اوکے کیا۔ یہاں پہ جو سوئفٹ کوڈ کا آپشن آیا تھا وہ آٹومیٹک خود ہی سلیکٹ ہو گیا، چونکہ ہم نے پیسے کیش پک اپ کے لیے بھیجنے ہیں تو سوئفٹ کوڈ کا ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈالنے۔ پھر ہم نے برانچ سلیکٹ کرنی ہے، یہاں پہ آل برانچز پہ جائیں گے، ہم آل برانچز پہ جا کے ہم اوکے کریں گے، یہ اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے جی آپ کا کرنسی، وہ کرنسی پوچھا کہ کون سی کرنسی، چونکہ ہم نے پاکستان میں بھیجنے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ وہ پاکستانی کرنسی شو کرے گا، ہم نے پاکستانی کرنسی پہ اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسفر ٹائپ پوچھ رہا ہے، تو یہاں پہ کیش پک اپ کا ہم نے آپشن سلیکٹ کیا ہے تو ہم کیش پک اپ کریں گے۔ اگر تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کرنا ہے، پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، تو آپ کے پاس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، آئی بی این نمبر، سوئفٹ کوڈ، برانچ کا کوڈ، برانچ نیم، یہ سب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو دوسری ونڈو کھل جائے گی۔ دوسری ونڈو کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جو جدھر پیسے بھیجنے ہیں اس کی سٹی برانچ کون سی جگہ پہ ہے، تو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا اپنی جو ڈسٹرکٹ کا نام ہوگا، جہاں پہ یہ آپ کی برانچ ہوگی اس کا نام ٹائپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ راولہ کوٹ میں بھیجنے، راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں بھیجنے، تو اس کے اندر میں راولہ کوٹ آزاد کشمیر کا نام ٹائپ کروں گا۔ نام ٹائپ کرنے کے بعد میں دوستوں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھا رہا ہوں، چونکہ موبائل کی اسکرین کے اوپر اتنا واضح طور پہ نظر نہیں آتا ہے تو ساتھ اس لیے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھا رہا ہوں۔ تو آپ یہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے موبائل میں لاگ ان کرنے کے بعد آپ اس سٹیپ کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نام ایڈ کرنے کے بعد جی آپ نے کرنا ہے سیکنڈ نام، سیکنڈ کا جو آپشن ہوگا اس میں آپ کا بینیفیشری کا فرسٹ نیم ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بینیفیشری فرسٹ نیم ہے وہ اور آپ کا جو آئی ڈی کارڈ کا جو آدھار کارڈ ہے جو اس کا نام سیم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھار کارڈ کے اوپر اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر کچھ اور نام لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کچھ اور نام لکھتے ہیں، کیونکہ اگر اسپیلنگ کا مسٹیک ہوگا، نام کا مسٹیک ہوگا اسپیلنگ میں، کچھ اوپر نیچے آگے پیچھے ہو گیا تو بینک والے آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ تو یہاں پہ اسپیلنگ آپ نے دیکھ کے اچھا سے اسپیلنگ بھی لکھنی ہے اور اچھا سے نام، یہاں پہ فرسٹ نیم لکھنا، بینیفیشری کا فرسٹ نیم جس کے نام پہ آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا بینیفیشری فیملی نام، یعنی یہ آپ کے شناختی کارڈ یا آدھار کارڈ کے اوپر آپ کا نام ہوگا، سرنام ہو گیا، اور یا آپ کے والد کا نام ہو گیا، بھائی کا نام، جس کا بھی نام آپ نے سیکنڈ نام پہ دیا ہوا ہے اس کا نام آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ، اور سیکنڈ نام اس کا فیملی کے نام کے ساتھ، وہ آدھار کارڈ بھی یا آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بھی نام ہے اس کے نام کے اوپر سلیکٹ کریں۔ یہ ہونے کے بعد وہ آپ کو پوچھے گا، یہ ایک منٹ جی، یہ ہونے کے بعد وہ آپ کو پوچھے گا کہ بینیفیشری کی جو ہے نا نیشنلٹی سلیکٹ کریں، جس کے نام پہ آپ پیسے بھیجنے، تو ظاہر ہے میں نے پاکستان میں بھیجنے ہیں، جس بندے نے جس در پیسے بھیجنے اسی بینیفیشری کے آپ وہاں پہ سلیکٹ کریں گے، وہ پاکستانی ہے تو پاکستان کا سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اپنی بینیفیشری کے، جس کے نام پہ آپ پیسے بھیج رہے ہیں اس کا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کو وہ یہاں پہ آ کے 2-3 آپشن آپ سے پوچھے گا، ایک تو وہ پوسٹ باکس نمبر پوچھتا ہے اور اسٹریٹ نام، وہاں پہ آپ کچھ بھی اگر آپ کا پوسٹ باکس نمبر وغیرہ ہے تو ڈال دیں، نہیں تو اسٹریٹ نیم میں کچھ بھی نام آپ دے دیں، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام، گاؤں کا نام دے دیں، کچھ بھی وہاں یہاں پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔
کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور کیا اس کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا کہ کون سی اسٹیٹ میں سٹی یا اسٹیٹ کا نام, تو آپ اپنے اسٹیٹ کا نام سٹی کا نام دے دیں, یہاں پہ وہ ایڈ کر لیں. یہ وہی پوسٹ کوڈ اور یہ اس طرح پوچھ رہا ہے, تو آپ نے یہاں پہ پوسٹل کوڈ اور یہ اسٹریٹ نیم اور یہ اس میں سے اگر ہے آپ کے پاس تو دے دیں, نہیں تو یہ کچھ بھی آپ دے دیں, اس کا کوئی اتنی ضروری نہیں. اپنے گاؤں کا نام یا سٹی کا نام جو ہے نا وہ آپ دے دیں. اس کے بعد آپ ڈیٹیل چیک کریں, سرٹیفکیٹ آپشن پہ جائیں گے, آپ کے موبائل پہ ایک میسیج آئے گا, میسیج کو آپ نے انٹر کرنا ہے, تو آپ کی بینیفیشری ایڈ ہو گئی. نیچے کال بیک کا آپشن ہے, کال بیک کے آپشن پہ جانا ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ مینیج بینیفیشری پہ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بینیفیشری ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی ہے. یہ ریڈ سرکل پہ آپ نے کلک کرنا ہے, ایکٹیو بینیفیشری پہ کرنا ہے. ایکٹیو بینیفیشری پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ بینک کی طرف سے آپ کے موبائل کے اوپر کال آئے گی, بینک کی طرف سے آپ کے موبائل کے اوپر کال آئے گی. اس کال کو ریسیو کریں. یہ کال آپ کو بینک کی طرف سے ہوگی, لینڈ لائن نمبر کی طرف سے آئے گی, آپ کو لینڈ لائن نمبر سے آئے گی, بینک کی لینڈ لائن نمبر سے آئے گی. تو آپ نے کال کو ریسیو کرنا ہے. ریسیو کرنے کے بعد یہ تقریباً 8 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایک کال کے دوسرے کال کے درمیان. اگر آپ نے یہ کال مس کر دی تو 8 منٹ کے بعد آپ دوبارہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان کو کال کرنے کے لیے. تو آپ نے کال ریسیو کرنی ہے, اور یہ کال موسٹلی عربی لینگویج میں ہوتی ہے. تو اگر آپ کو عربی لینگویج کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس کال کو کمپلیٹ سننا ہے. سو تقریباً 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک یا 40 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے, 50 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے. اس کال کو سننا ہے. سننے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ کال کو وہ عربی اسپیک کر کے کمپلیٹ کر لے گا اپنی اسپیکنگ, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر جا کے پریس 1 کرنا ہے. کی پیڈ کے اوپر پریس 1 کریں گے تو آپ کی جو ہے نا بینیفیشری ایکٹیو ہو جائے گی. تو اگر آپ پریس 2 کریں گے تو آپ کا بینیفیشری وہ جو یہ سسٹم کے اندر آپ نے ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کامیاب سکسیس نہیں ہو جائیں گے. تو آپ نے پریس 1 کرنا ہے. پریس 1 کرنے کے بعد آپ نے واپس بیک پہ جانا ہے. بیک پہ جا کے ٹرانسفر پہ کلک کریں گے. بلو کلر کا ایک سرکل آئے گا, اس کے اوپر کلک کریں گے. مینیج بینیفیشری کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بینیفیشری ایکٹیو ہو گئی ہے. یہاں پہ ابھی ان ایکٹیو کا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دعاؤں میں